بعض روایات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سنانے سے پہلے کچھ تمہید یا مقدمہ ضروری ہوتا ہے تاکہ اس روایت کو سمجھا جا سکے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس آدمی نے بیماری سے لڑائی نہیں کی وہ کبھی بیماری کی تکلیف کو نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے اولاد کے لیے دعائیں نہ مانگی ہوں وہ اولاد کی کمی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہو وہ اولاد کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے، دوسرا کوئی اس تکلیف کو محسوس۔ جو اولاد والے ہیں ان سے کوئی کہے کہ کیا اپنی اولاد کی خاطر رات جاگ سکتے ہو، تو جو اولاد والے ہیں وہ کہیں گے ہاں جاگ سکتے ہیں، جاگے بھی ہوں گے۔ جو ابھی اس عمر میں نہیں آیا اس کو اس تکلیف کا، اس منزل کا پتہ۔ پھر اس سے آگے چلیں جنہوں نے اپنی اولادوں کی شادیاں کی ہیں، بالخصوص بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، وہ جس امتحان سے گزرے ہیں دوسرا کوئی اس امتحان کو سمجھ نہیں سکتا۔ گویا ہر مرحلہ جس سے کوئی گزرا نہیں ہے وہ اس درد کو، اس تکلیف کو جان نہیں سکتا، وہی جانے گا جو اس مرحلے سے گزرا ہوگا۔ اسی طرح ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم ایک مجلس میں حاضر تھے، وہاں خواجہ عاصم محاروی صاحب زیدہ مجدہ، ان سے سوالات ہوئے، انہوں نے واعظ کیا تو اس کے آخر میں انہوں نے ایک بات کہی کہ یہاں جو باتیں میں نے کی ہیں یہ کسی نہ کسی کے سوال کے جواب میں کی ہیں، یہ جس کا سوال ہے یہ باتیں اسی سے متعلق ہیں، دوسرے کے لیے نہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے اگر کوئی اس کو سمجھے کہ یہاں جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس مجلس میں یہ کسی نہ کسی کے سوال کے جواب میں ہوئی ہیں، جس کا سوال تھا اس کو جواب ملا ہے، دوسرے کے لیے وہ بات نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ اب جو آج کی حدیث ہے اس حدیث کا تعلق اس بندے سے ہے جس بندے نے کھیتی باڑی کی ہو یا کھیتی باڑی سے اس کا کوئی تعلق علاقہ ہو۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جب کھیتی اگائی ہو تو اس کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، اس کی مشقت کتنی ہوتی ہے، اس کے ساتھ خوشی کی وابستگی کا عالم کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایک مثال دی، اور مثال میں ابتدا ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، یہ کافروں پر بڑے سخت ہے، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ پھر آگے چل کے اللہ فرما رہا ہے جیسے جب کھیتی پک کر اپنی عروج کو پہنچ جائے تو جو کسان ہوتا ہے وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اب وہ جو خوشی ہے اس خوشی کو دوسرا کوئی جان۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے اب اس طرف آنے لگا ہوں۔ اب گندم پک چکی ہے، جن کی گندم ہے نا، جو اس سے تعلق رکھتے ہیں، گندم پک کر تیار ہونے کے قریب ہے، ایسے میں جب بادل آتے ہیں تو کسان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ غیر کسان کبھی نہیں جان سکتا۔ میں اور آپ کبھی نہیں جان سکتے جن کا تعلق کھیتی باڑی سے نہ ہو، گندم سے نہ ہو، وہ اس وقت اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے، یا اللہ بارش نہ برسے، یا اللہ بارش نہ برسے، یا اللہ یہ نہ ہو جائے، یا اللہ یہ نہ ہو جائے۔ جو آج کی حدیث ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے۔ مسند احمد بن حنبل کی 8703 نمبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس السنۃ بألا تمطروا، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ ہوں، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہ برسیں، وَلَٰكِنَّ السَّنَةَ أَن تُمْطَرُوا، قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں برسیں، ثُمَّ تُمْطَرُوا، اور جب وہ برسیں، وَلَا تُنبِتُ الْأَرْضَ شَيْئًا، زمین سے کچھ بھی اگے نہ۔ قحط سالی یہ ہے کہ بارشیں ہو رہی ہیں، گندم کی فصل تیار کھڑی ہے تو زمین سے کچھ اگے نہ، یعنی فائدہ نہ ہو، یہ قحط سالی ہے۔ ہم اس بات کو نہیں جان سکے۔ چند دن پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی درس میں
کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا جس کو مال ملے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے بہتر ہے، ہو سکتا ہے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا کسی کو دے کر آزماتا ہے۔ ہم کسی سے ناراض ہوں تو ہماری ناراضگی کا ایک ہی ذریعہ، ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیں گے، اس کو بلانا چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جل وعلا ہو سکتا ہے اس کو دنیا بہت زیادہ نوازے اور وہ کہے جی میرے پاس تو مال بڑا ہے، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے دنیا کا مال کیوں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کے بہت سارے معاملات ہیں، وہ کسی کو سمجھ ہی نہ دے۔ پرانے وقتوں میں جو عارفین کاملین تھے، اگر ان کی سواری بھی ان کا کہنا نہ مانتی تو وہ فوراً سوچتے میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، جس کی وجہ سے اس سواری نے میرا کہنا نہیں مانا۔ آج ہم اس بات کو بھول چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارشیں نہیں ہوں، قحط سالی تو یہ ہے کہ فصل تیار کھڑی ہے اور بارش ہو رہی ہے اور زمین سے ہم کچھ لے نہیں پا رہے، اپنی فصل سے ہم کچھ حاصل نہیں کر پا رہے، یہ قحط سالی۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، وہ ہم سارے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ناراضگی، اس کا غضب، اس کے معاملات کو چھیڑنا، اس کے فرائض کو ادا نہ کرنا، اس کے فرائض میں کوتاہی کرنا، ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی آزمائش سے دوچار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ قرآن میں ایک جملہ بیان کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ ہم آزمائش پر پورا نہیں اتر سکتے۔ وہ اور لوگ تھے جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے تھے، ہم تو ذرا سی آزمائش آئے۔ وہ ممتاز مفتی نے ایک جگہ پر لکھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، قدرت اللہ شہاب نے بھی لکھا کہ جس زمانے میں منی میں خیمے لگا کرتے تھے حاجیوں کے، تو کہتے ہیں جب میں وہاں سے گزرا نا تو وہ کوئی خاتون جو تھی وہ کہہ رہی تھی یا اللہ میਂہ پا دے، یا اللہ بارش ڈال دے، بارش برسا دے۔ تو جب میں واپسی آیا نا تو جب میں گیا تو کپڑے سوکھنے ڈالے ہوئے تھے تار پہ، تو جب میں واپسی آیا تو اس کی ماں اس کو بول رہی تھی تو منگلا میਂہ، انہیں کپڑے کتنے سکنے پونے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا یا اللہ بندہ کسی بھی حال پہ راضی نہیں ہے، ایک طرف تو وہ بارش مانگ رہی تھی، اب اس کی ماں اس کو ڈانٹ رہی ہے کہ اب بارش ہو گئی، اب تو نے کہاں جانا ہے۔ تو ہم ہلکے لوگ ہیں، ہم آزمائشوں میں پورا نہیں اتر سکتے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا صدقہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرما، ہمیں ان معاملات سے، یہ جو معاملات ہیں ان معاملات سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، سلامتی عطا فرما۔ اللہم